یہ ماہ مبارک حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جن مہینوں کو اشہر الحج کہتے ہیں، حج کے مہینے کہتے ہیں، ان میں شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ فرمایا ہے۔ 4 مہینے ہیں جنہیں حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک تو شوال المکرم کا مہینہ حرمت والا، ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا اور ذی الحجہ کا، یہ 3 مہینے لگاتار جو ہے، معذرت چاہتا ہوں، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا، یہ 3 مہینے جو ہے وہ لگاتار حرمت والے آتے ہیں۔ اور رجب المرجب کا 1 مہینہ یہ علیحدہ جو ہے وہ حرمت والا آتا ہے۔ ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو، کہ ان ماہ مبارکہ کے اندر اللہ کے بندے حج کے لیے جاتے تھے اور حج سے واپس آتے تھے۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر ایام جہالت میں بھی جنگ ممنوع قرار دی گئی تھی، اور جہالت کے ایام میں بھی لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح رجب المرجب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی حرمت والا مہینہ فرمایا، اور اس مہینے کے اندر بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں لوگ حج کو جاتے اور واپس آتے اور حج کرتے، اور محرم اور رجب شریف کے اندر لوگ عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور ان مہینوں کی تعظیم اللہ کے بندوں پر لازم قرار دے دی گئی ہے، اس لیے کہ جو اللہ عز و جل کے مہینوں کی، جس کی اللہ نے حرمت بیان فرمائی ہے، جو تعظیم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے عزت چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہم حرمت والے مہینے کے اندر دوسرے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ حرمت والا 1 مہینہ گزر چکا ہے، اور حرمت والا 1 مہینہ جس میں ہم نے قدم رکھا ہے، اور اس کے بعد 1 مہینہ اور بچے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر انہیں مقرر فرمایا ہے۔ اب ان مہینوں کی تعظیم کیسے کی جائے؟ تو فرمایا گیا، ان ماہ مبارکہ کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے، ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور گناہوں کی بھی سختی کر دی جاتی ہے۔ جیسے نیکیوں پر انسان کو اجر زیادہ ملے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرے تو اسے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان 4 مہینوں کے اندر جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، سب سے افضل ترین مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے۔ ذی الحجہ کے اندر اللہ عز و جل کے بندے سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ شریف کی 10 راتوں کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ذی الحجہ کے اندر نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نیکی کا اجر 700 یا اس سے بھی زیادہ فرما دیا کرتا ہے۔ ویسے تو افضلیت کے اعتبار سے
ماہ رمضان شریف سب سے افضل ہے، مگر تعظیم اور عزت کے اعتبار سے اللہ نے ذی الحجہ کو عزت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کے اندر نیکیوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اگر کسی مہینے میں ہے تو وہ ذی الحجہ شریف کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفجر کے اندر ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اس طریقے سے یاد فرماتا ہے، والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فجر کی قسم یاد کی۔ فجر سے کیا مراد؟ مفسرین فرماتے ہیں فجر کا معنی ہوتا ہے پھٹنے کے۔ فجر کے معنی ہوتا ہے پھٹنے کے۔ صبح کے وقت کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا پھٹتا ہے اور اس کے بعد پھر سویرا نمودار ہوتا ہے، اس لیے فجر کی قسم یاد کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم یاد کرتا ہے اس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ بندے سے کہا گیا، اے بندے تو فجر کی نماز میں سوتا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تو اگر کسی نے کاٹ لیے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اہم سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مشہور لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک استحبابی یعنی پسندیدہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا پسندیدہ حکم ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک پسندیدہ حکم ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی تک ذی الحجہ شروع ہونے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن تراشے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ تو یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح جس نے قربانی نہیں بھی کرنی اس کے لیے بھی حدیث مبارک ہے کہ وہ بھی یہ 10 دن جو ہیں ان دنوں کے اندر وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ جو ہے وہ بال کاٹے۔ تو یہ ہے ایک پسندیدہ حکم، جو اس پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کر لیتا ہے کہ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو اس کا قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قربانی ایک اپنی جگہ عبادت ہے، ایک اپنی جگہ حکم ہے، اور یہ جو ناخن تراشنے وغیرہ کا حکم ہے یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اگر کسی نے ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے تو اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو ناخن تراشنے یا کاٹنے کا حکم ہے کہ نہ کاٹے جائیں، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب 40 دن سے زیادہ دن نہ بنتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اتنے دنوں سے ناخن نہیں کاٹے، یا اس نے اپنی جو ہے وہ منہ زیر ناف جو ہے، ناف کے نیچے کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹے، کہ اب اگر وہ نہیں کاٹتا قربانی کی وجہ سے تو اس کے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے، 41 دن ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ ہونے دیں، 40 دن کے اندر جو ہے وہ ناخن تراشنا اور یہ جو مخصوص بال ہے ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکم بھی اس صورت میں ہے۔ تو اب ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ نتیجہ نکالا جائے گا۔ لیکن بلا وجہ بھی کسی نے اگر ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گائے، بھینس، بیل قربانی کے لیے ہوئے ہیں، سارا دن بیٹھ کے بندہ گائے کو دیکھ رہا ہے، گائے بندے کو دیکھ رہی ہے، اور دن اور رات اسی میں گزر جاتے ہیں۔ قربانی یقیناً عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور شرعی اعتبار سے جس پر واجب بنتی ہے اس نے کرنی ہوتی۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں یہ صرف بکروں کی رسیاں لے کر گھومنے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ یہ عبادت، نیکی اور اچھے کام کرنے کے افضل ترین ایام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ان 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ احادیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پیارے اور کوئی دن نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، اس کے برابر اور کوئی نیکی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیکی کرنے کے برابر نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ان دنوں میں جو نیکی کرنے کا ثواب ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، پھر نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے، یعنی راہ خدا میں شہید ہو جائے، مال قربان ہو جائے، ایسے مجاہد کا ثواب بڑھ جائے گا، ورنہ ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو نیکی کا ثواب ہے، جو نیکی کا مرتبہ ہے، وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، 10 ذوالحجہ کا تو روزہ منع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ تک جو بندہ کسی بھی دن ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا جس نے 9 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شعب الایمان کی دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ذوالحجہ کی یہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، 10 ذوالحجہ، جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، ان میں عبادت کرنا اتنا افضل ہے کہ ان کی راتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روزوں کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں گا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کی بطور خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان ایام کو محض چھوٹے موٹے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور ان دنوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بکرے لے آئے، گائے لے آئے، گھمایا پھرایا، کھلایا پلایا، بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے، ریٹ ویٹ پوچھتے رہے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا، گائے کتنے کی ہے، کتنے کی آئی، کیا سودا ہوا، یہ اس طرح کے کثرت سے جو فضول سوالات اور فضول وقت ہے ہم وہ گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے ثواب کے ایام اور اتنی ثواب کی راتیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کی جانے والی نیکی زمانے بھر میں کسی بھی وقت میں کی جانے والی نیکی سے افضل ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اس کی راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ ان ایام کو، ان راتوں کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، لہٰذا ان دنوں کی قدر کریں، ان میں تسبیح پڑھنا، حمد کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اس کا باقاعدہ حکم فرمایا گیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں تسبیح، تحمید اور تحلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا ان اوراد و وظائف کو، ان ایام میں تلاوت کو، درود پاک کو، ذکر الہی کو،
नवाफिल को, नमाजों को और नेकी के कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दिनों की बरकतें खूब समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मुर्शिद की बारगाह में अर्ज ये है कि तकबीर तशरीक क्या है और ये कब पढ़नी है? तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 9वीं जिलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक हर नमाज फर्ज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई, एक बार तकबीर बुलंद आवाज से कहना वाजिब है और 3 बार अफजल। ये तकबीर तशरीक, तो 3 बार ये अफजल है कि कहे। तकबीर तशरीक सलाम फेरने के बाद फौरन वाजिब है, यानी जब तक कोई ऐसा फेल ना किया हो कि उस नमाज पर बिना ना कर सके। अगर मस्जिद से बाहर हो गया या कसदन यानी जानबूझकर वुजू तोड़ दिया या कलाम किया, बातचीत की, अगरचे सहवन यानी चाहे भूल कर ही बातचीत की, तो तकबीर साकित हो गई, यानी अब ये जो है ना वो बोलने का वो मौका जो था वो निकल गया। बगैर इरादे के, बिला कसद वुजू टूट गया तो कह ले। तकबीर तशरीक उस पर वाजिब है जो शहर में मुकीम हो या जिसने इसकी इक्तिदा की, यानी इसके पीछे इसकी इमामत में नमाज पढ़ी, अगरचे औरत या मुसाफिर या गांव का रहने वाला, और अगर उसकी इक्तिदा ना करे तो उन पर वाजिब नहीं। फर्ज पढ़ाने वाले इमाम के पीछे नफल की नीयत से किसी ने नमाज पढ़ी तो इमाम की पैरवी में उस मुक्तदी पर, उस नफल की नीयत से इमाम के पीछे पढ़ने वाले पर भी वाजिब है, जबकि इमाम वो फर्ज पढ़ा रहा हो। अगरचे इमाम के साथ उसने फर्ज ना पढ़े और मुकीम ने मुसाफिर की इक्तिदा की तो मुकीम पर वाजिब है, अगरचे इमाम पर वाजिब नहीं। गुलाम पर तकबीर तशरीक वाजिब है और औरतों पर वाजिब नहीं, अगरचे जमाअत से नमाज पढ़ी। हाँ, अगर मर्द के पीछे औरत ने पढ़ी और इमाम ने उसके इमाम होने की नीयत की तो औरत पर भी वाजिब है, मगर आहिस्ता कहे। यूं ही जिन लोगों ने बराहना यानी नंगे नमाज पढ़ी उन पर भी वाजिब नहीं, अगरचे जमाअत करें कि इनकी जमाअत मुस्तहब्बा नहीं। नफलो सुन्नतो वित्र के बाद तकबीर वाजिब नहीं और जुमुआ के बाद वाजिब है और नमाज ईद के बाद भी कह ले। मसबूक और लाहिक पर तकबीर वाजिब है, मगर जब खुद सलाम फेरें उस वक्त कहें और इमाम के साथ कह ली तो नमाज फासिद न हुई और नमाज खत्म करने के बाद तकबीर का इयादा भी नहीं, लौटाने की भी जरूरत नहीं। और दिनों में नमाज कदा हो गई थी, अय्याम तशरीक में उसकी कदा पड़ी तो तकबीर वाजिब नहीं। यूं ही उन दिनों की नमाजें और दिनों में पढ़ी जब भी वाजिब नहीं। यूं ही साल गुज़श्ता के अय्याम तशरीक की कदा नमाजें इस साल के अय्याम तशरीक में पढ़े जब भी वाजिब नहीं। हाँ, अगर इसी साल के अय्याम तशरीक की कदा नमाजें इसी साल के इन्हीं दिनों में जमाअत से पढ़े तो वाजिब है। मुनफरिद पर तकबीर वाजिब नहीं, बगैर इमाम के अकेला पढ़ता है उस पर तकबीर वाजिब नहीं, मगर मुनफरिद भी कह ले कि साहिबैन के नजदीक इस पर भी वाजिब है। फिक़्ह हनफी में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा को साहिबैन कहते हैं। इमाम ने तकबीर ना कही जब भी मुक्तदी पर कहना वाजिब है, अगरचे मुक्तदी मुसाफिर या देहाती या औरत हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तनवीरुल अबसार मनकूल है 9वीं जिलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक
ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے، اور 3 بار افضل اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لبیک